میں نے آیت کے 3 حصے کیے جی، بچوں کو سمجھ آئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بزرگ ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرمائے، بس آپ تصدیق فرما دیجئے گا تاکہ بچے جو ہے انہیں یقین ہو جائے کہ جو بات ہے وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ 3 حصے کیے۔ پہلا کہ اللہ نے حبیب کو یاد کروایا کہ میں نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکہ تھی۔ اچھا ملائکہ سے کہا کیا؟ بات کوئی عام ہو تو یاد نہیں کروائی جاتی، بات یاد کروائی جاتی ہے خاص۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ملائکہ سے؟ انی خالقم بشر من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ یہ ملائکہ سے اللہ نے کہا ہے، بشر کس سے بنے گا؟ مٹی سے۔ یہ اللہ کا ارادہ خلقت بشر ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ اس آیت میں لفظ بشر استعمال کر رہا ہے۔ لفظ بشر عربی کا لفظ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بشر مٹی سے بنے گا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے میں مٹی سے بناؤں گا، بشر مٹی سے بنے گا۔ اب 3 حصے آپ کو سمجھ آئے تو پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آیت پہلے پڑھتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ اب آیت کا ترجمہ سامنے رکھ کے اس بندے سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ مٹی کے بشر تھے۔ اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ نہیں توجہ فرمائی میری بات، جو پریشان بیٹھے ہوئے سرکار۔ بشر کس سے بنے گا؟ طین سے۔ طین کہتے ہیں مٹی کو۔ اچھا سادی مٹی نہیں بنی، اللہ نے لفظ طین استعمال کیا۔ بشر کی مٹی کے لیے 4 نام ہے قرآن میں، جس سے بشر بنے گا وہ 3 ہے، اور انہیں 4 مٹیوں میں سے اللہ نے مرحلے میں سے گزارا ہے۔ 3 کس مٹی کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ ہو، پانی مل جائے، پانی ملی مٹی جو ہے اسے 3 کہتے ہیں۔ تراب بھی مٹی، طین بھی مٹی۔ تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو، طین ہے ملاوٹ والی۔ جو چپ بیٹھا بندہ اس سے سوال ہے، اب پتہ چلا آپ کے میرے مولا علی کو اللہ نے ابو تراب کہا ہے، ابو طین نہیں کہا۔ ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ آگے 2 مٹیاں دیکھیں، یہ ہے جس سے بشر بنے گا، بننے کے بعد جس مرحلے سے گزارا گیا۔ ایک ہے سلسال، سلسال بھی مٹی ہے۔ ایک ہے ہما، ہما بھی مٹی ہے قبلہ۔ اچھا سلسال کتنے قسم کی مٹیاں ہوئی؟ 4۔ ایک ہے طین ملاوٹ والی، تراب خالص۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جس سے کچھ بنانے کے بعد جسے دھوپ کی تپش یا آگ کا سیک دیا جائے اور جب اس پہ ہاتھ رکھا جائے تو کھنکھنانے کی آواز آئے، اسے کہتے ہیں سلسال۔ ہما اسے کہتے ہیں جو گوندی جائے۔ اللہ قرآن میں سورہ الحجر میں فرما رہا ہے سلسال من حمائم مسنون، بشر کو میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا۔ کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے۔ چپ کر گئے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا۔ گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نہیں ایسے تو نہ کریں نا پھر سرکار۔ دیکھیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹھا پھا کر کے چاہوں، مجھے وہ کام بھی آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ نعرے لگوا کے چلا جاؤں، مان لو وہ بھی لگوا کے چلا جاؤں گا۔ کوئی اس انتظار میں ہے کہ میں بد دعائیں دوں گا پھر آپ بولیں گے کہ جو نہیں بولے گا وہ گونگا ہو جائے گا، جو ہاتھ نہیں اٹھے وہ ٹنڈا ہو جائے گا، تو مجھ سے وہ توقع نہ رکھیے گا۔ میں عزاداران امام حسین کی اللہ یا رسول یا زندہ زندہ مردہ مردہ اللہم صلی اللہ۔ آپ
جو میں نے دیکھے اس چھوٹے بچے سے لے کے سب سے سن رسیدہ بزرگ کو ایک عہدے سے مخاطب کیا، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں، یہ آپ کا عہدہ ہے، اور میں حسین کے عزت دار مہمانوں سے مخاطب ہوں، اور بد کلامی کرنے کا اختیار حسین ہمیں دیتا ہی نہیں۔ یہ تھوڑی ساری عجیب روش ہے، اوے بابا تو اوے بچہ تو اوے چاچا، نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، اور اگر اس بات پہ نعرہ لگتا ہے تو بے شک نہ لگائیے۔ ہاں مجلس ہے وہ میں پڑھوں گا پوری، اور مجلس اللہ کے قرآن سے ہے۔ میں آپ کو صرف اللہ کی تخلیق کا ارادہ جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو اللہ بشر بنانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر وہ ہے سماعت فرمانے کا ارادہ تو میں جہاں تک آپ چاہیں گے پڑھ دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر وقت ضائع نہ میں آپ کا کروں گا نہ میں خود کا کروں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ ہاں تھوڑی سی مہربانی کیجئے گا، بات پہنچے، رعایت نہیں، بات پہنچے، اور اگر لگے کہ میں ٹھیک دلیل دے رہا ہوں تو آپ بے شک بولیے، اگر نہیں تو آپ چپ رہیے، آپ کا حق ہے، زبردستی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ ان بچوں کے لیے جو شیعت کا آنے والا کل ہے نا، ان کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑی ہے ممبر پہ ہم لوگوں کو، اور میں اس روش سے ہٹ کے مجلس سے پڑھتا ہوں، لیکن وہ پڑھتا ہوں کہ یہ بچہ بھی باہر جا کے اگر میری مجلس دہرائے تو یہ شرمندہ ہو گیا، میری نہیں مذہب کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور مجھے آپ علی کی ولایت کے دیوانے مستانے بیٹھے ہوئے، لیکن میں ان بچوں کو دلیل کے ساتھ وہاں تک لانا چاہتا ہوں، نہ کہ یہاں کہوں جڑا نہیں پڑھدا وہ اینجے تو جڑا وہ پڑھدا تو وہ اینجے، وہ نہیں۔ اس بچے کو دلیل ایسی دوں گا، ولایت کی دے کے جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ چلیں گے تو پھر کیا کہا اللہ نے؟ کھن کھناتی ہوئی گوندی ہوئی، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن نہیں، اور ہاتھوں کے لیے ضروری ہے کہ بازو ہو، بازو کے لیے ضروری ہے کندھا ہو، کندھے کے لیے لازمی ہے سینہ، سینہ کھڑا ہوتا ہے قبلہ جسم پہ۔ اب جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، نہیں توجہ فرمائیے آپ، دیکھیں جس کا اللہ جسم نہیں رکھتا، اور یہ صرف شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، باقی ہر کسی نے اسے کرسی پہ بٹھایا ہوا، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں، کسی کا چھیڑتا نہیں، لیکن یہ آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، کرسی پہ بیٹھ کے کرے گا کیا؟ خدائی کے اعمال چیک کرے، یعنی خدائی آئے گی، اللہ بیٹھا ہوگا اور اعمال چیک کرے گا، جس کے ٹھیک وہ جنت میں، جس کے غلط وہ جہنم میں۔ اب خدائی آئی جا رہی ہے، اللہ بیٹھ کے چیک کیے جا رہے ہیں۔ میں اس بچے سے کہوں بیٹا میرے لیے پانی لے آؤ، یہ بھاگتا ہوا جائے اور وہاں سے پانی کا گلاس لے کے یہاں رکھ دے، آپ کی توجہ ہوگی تو میری دلیل مکمل ہو جائے گی۔ اس بچے کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں۔ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں تبھی تو ادھر آیا۔ خدائی آئے گی کرسی کی طرف، اللہ کرسی پہ ہے تو خدائی کا کرسی کی طرف آنا دلیل ہے کہ کرسی پہ ہے اللہ، جہاں سے آ رہی ہے وہاں نہیں۔ تیرا میرا چھٹا معصوم فرماتا ہے جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو اللہ نہیں ہوتا۔ شاباش، تھوڑی کوشش کرنا، نہیں بات دیکھیں ہے انصاف کی، نہ لڑائی میرا مذہب، نہ جھگڑا، نہ فساد میرا مذہب نہیں ہے قبلہ۔ دیکھیں ہم نے جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ محشر والے دن کرسی پہ ہوگا، اللہ اس کا یہ عقیدہ سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، ہم اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم کوئی فساد نہیں کریں گے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے قیامت تک سلامت رہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، پھر ہم سوال نہیں کریں گے، ہم صرف محشر کا انتظار کریں گے۔ جب محشر کا پردہ اٹھا پھر جو کرسی پہ ہوگا۔ کوئی بیٹھا ہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں توجہ فرما رہا، پھر ہمارے تو جھگڑا کوئی نہیں نا، پھر ہم پہ اعتراض کوئی نہیں، پھر جو پردہ اٹھنے کے بعد پھر جو بھی کچھ لکھا تم نے ہے گوندا جاتا ہے ہاتھوں سے، ہاتھوں کے لیے پورا جسم، جسم نہیں تو سینہ نہیں،
سینہ نہیں تو کندھا نہیں، کندھا نہیں تو بازو نہیں، بازو نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو گوندی کیسے؟ گوندی نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے گوندی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اللہ نے اپنا جسم نہیں بنایا، جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے، جو حقیقت پہ وجود اس کا ہے، ہر جگہ موجود ہونا دلیل ہے کہ وجود رکھتا ہے، لیکن جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم میں آئے تو محدود ہو جائے۔ جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں، اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہے۔ کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ کھوڑے میں کہ بلا جس نے بنائے نہیں، اس نے دکھائی نہیں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے ہاتھ دکھائے ہیں۔ جسے دیکھنے جو چپ کر کے بیٹھے اسے نظر آ جائیں گے، جو بول رہے شاید اسے تھوڑا نظر آ، لیکن قرآن میں اللہ نے دکھائے۔ سب سے پہلا ہاتھ ہے اللہ کا قرآن میں، سورہ فتح ہے، 48واں سورہ قرآن مجید کا، 10 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے نہیں۔ کوئی میرے ساتھ جاگو تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، تیرے نہیں، مجھ اللہ کے ہیں، یہ تیرے نہیں میرے ہاتھ ہیں۔ چپ کر جانے والا وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑا ہو کے عرش والا چاند توڑتا ہے۔ چاند توڑتے وقت اللہ نے نہیں کہا کہ ہاتھ تیرے نہیں، جن سے چاند توڑا ہے وہ میرے ہیں۔ اتنا بڑا کام کیا، اللہ کہتا ہے توڑ دے، توڑ دیا، نہیں کہا میرے ہاتھ۔ بیعت ہو رہی ہے، بیعت، اللہ کہتا ہے جن پر بیعت ہے وہ ہاتھ میرا ہے، جس پر بیعت۔ یا اللہ چاند توڑتے وقت نہیں کہا، یا اللہ اتنا بڑا کام کرتا ہے، یہ بیعت کے وقت کیوں کہہ رہے محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، جن پر بیعت ہے وہ ہاتھ میرے ہیں۔ کہا زمانے کے جاہلوں کو قانون دے رہا ہوں قرآن میں، اس لیے کہ اللہ ہو کے جانتا ہوں حسین کے شیعوں سے قیامت تک سوال ایک ہوگا کہ شبیر نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ جو یہ سوال اٹھائے اسے میرے قرآن کا لکھا ہوا قانون دکھا دینا کہ اللہ کہتا ہے بیعت لینے کے لیے ضروری ہے کہ بیعت صرف وہ لے سکتا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو۔ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ آئے؟ حسین بیعت کرے بھی تو کیسے، اس کے ہاتھ اپنے ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ نہ جو بندہ چپ بیٹھا ہے کوئی اعتراض نہ کرے کہ نبی کے نام کی آیت پڑھ کے شبیر کے ہاتھوں کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بنا گیا۔ اللہ کے بے شک آیت نبی کے لیے آئی تھی، اور اللہ نے محمد سے کہا تھا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھ میرے، اور اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ شاباش، آل محمد نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تیرے ہاتھ نہیں میرے ہیں، جن پر بیعت ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ صاد میں وَقَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ اب ان ہاتھوں کا کوئی انکار کرے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، علی کے ہاتھ بنا کے چھوڑیں گے آپ؟ علی کے ہاتھ کیسے ہو گئے؟ جیسے اللہ نے محمد کے ہاتھ بنائے۔ ہاں تو صرف علی کو ید اللہ سن لیتا ہے تو تجھے جلن ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ید اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں۔ اچھا چلو ادھر تکلیف ہوتی ہے تو قانون دے دیتے ہیں نیا، کھوڑے والوں اگر
حق ادا کرو تو جملہ دیتا، جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ قرآن کھولو گے تو علی سے جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ قرآن آیا ہی علی کی گواہی کے لیے۔ بندے جو پریشان ہیں نا کہ اس آیت میں کیسے علی نکلے گا اگر علی کو اللہ کے ہاتھ نہ مانے، اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے، جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ اچھا کائنات اللہ نے بنائی ہے جی، پریشان کیوں؟ بنائی ہے نا، بجنو یقین ہو تو بول پوے، کائنات اللہ بنائی ہے، آسمان، زمین، چاند سورج ستارے، بشر اللہ نے بنایا ہے نا۔ آسمان بڑا ہے کہ بشر؟ آسمان بڑا ہے نا۔ زمین بڑی ہے کہ بشر؟ زمین بڑی۔ چاند سورج ستارے بڑے ہیں کہ بشر؟ چاند سورج ستارے بڑے ہیں نا۔ لیکن میں قرآن کی ضمانت سے بیٹھا ہوں صاحبان علم کو کھلا چیلنج کر کے، کوئی بندہ یہ بتائے کہ کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ آسمان میں نے ہاتھوں سے بنایا۔ یار میں کسی منزل پہ لے کے جا رہا ہوں بھائی آپ کو، زمین ہاتھوں سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 6 دن میں ہو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں آسمان اور زمین خلق ہوئے۔ کیسے ہوئے یہ نہیں بتایا اللہ نے، ذریعہ نہیں بتایا، سورس نہیں بتایا کہ میں نے کیسے بنایا، کہا 6 دن میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ لیکن بشر کے وقت کیا کہا؟ دونوں ہاتھوں سے۔ یا اللہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند سورج ستارے تو نے قدرت سے بنا دیے ہیں، یہ 6 فٹ کا بشر ہے، اسے بناتے ہوئے اتنی طاقت کہ تیرے 2 ہاتھ لگ گئے۔ عجب نہیں کھوڑے والوں، اللہ کی آواز ہے، یہ مت دیکھو بڑا کون ہے یہ چھوٹا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو آسمان نے ہمارا خلیفہ نہیں بننا، زمین نے تاج خلافت نہیں پہننا، چاند سورج ستارے ہادی رہبر نہیں بنیں گے، بشر کو بنانا ہے میں نے اپنا خلیفہ۔ 2 ہاتھ لگا کے قرآن میں قانون رکھا ہے میں نے کہ میرا خلیفہ جب بنے گا 2 ہاتھوں سے بنے گا، صحن جنت میں آدم بنے یا غدیر میں علی بنے۔ کوئی بیٹھے؟ جسے بات سمجھ میں آ رہی، آل محمد سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، اور صرف بنایا ہی نہیں، میرا یہ قانون ہے قدرت کا، تو نہ مان اللہ کے ہاتھوں کو لیکن بنا اللہ کے ہاتھ سے۔ اور ایسے ہی نہیں بنا دیا، پہلے ارادہ کیا مٹی سے بناؤں گا، پھر تخلیق کا ترکیب بتائی کہ میں نے ایسے بنایا، بنانے کے بعد بشر کی عزت بتا رہا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، 3 ہی تو آیتیں پڑھ کے میں نے مجلس تمام کرنی۔ ایسے نہیں ہے بنایا اور کہا سجدہ کرو، اسے 3 منزلوں سے گزار رہا۔ وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَ، جب میں اسے سجاؤں، اسے سنواروں، اللہ کہہ رہے میں سجاؤں، میں سنواروں، کو بیٹھے میرے ساتھ علی والا، میں سجاؤں، میں سنواروں۔ لوگوں کے ذہن میں حضرت آدم بڑے مسکین سارے نبی ہیں، معاف کیجئے گا، بس جنت سے کپڑے اتروا لیے، آ کے روتے رہے، وہ غالب نے کہہ دیا بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ بندے کہتے پتہ نہیں، جتنا آدم حسین ہے نا یوسف بھی نہیں۔ رہا پریشان، حضرت یوسف کا حسن قرآن میں نہیں لکھا ہوا، صرف اس قصے کو احسن لکھا ہے اللہ نے جو حضرت یوسف کا ہے۔ اب جو بندہ چپ کر کے یوں مجھے دیکھا ہے نا کہ یوسف حسین نہیں، آدم زیادہ، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت، اللہ کہتا ہے میں سجاؤں گا، میں سواروں، جسے اللہ نے سجایا ہو، جسے اللہ نے سوارا ہو، سجا رہا ہے، سوار رہا ہے۔ یا اللہ اتنا کیوں سوار رہا ہے؟ کہا تاکہ بے عیب ہو جائے۔ تو بے عیب کیوں بنانا ہے؟ کہا تاکہ خلیفہ بنے، اسے خلیفۃ اللہ بنانا ہے، اس لیے بے عیب بنا رہا ہوں۔ تو اب اللہ نے قرآن میں فتویٰ رکھا ہے کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ 4-5 بندے بول رہے ہیں بس میرے لیے کافی ہیں، باقی جتنے بھی چوک میں جا کے کسی سے بھی کہو کوئی دعویٰ کرے شیعہ نے حیدر کرار کے علاوہ کہ جسے ہم نے خلیفۃ اللہ مانا ہے وہ بے عیب ہے۔ یار پیر کے نام پہ آہستہ وہ بولتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کروایا ہو۔ لنگر علی کا کھانا ہے اور اس کی مجلس میں بیٹھ کے پھر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔
نانا تیرا میرا پیر علی بے عیب، دلیل ہے میرے پاس، اور اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے۔ ہے کسی کا پیر تو لائے شیعوں کے سامنے، علی اتنا بے عیب قبلہ جتنا قرآن بے عیب۔ اور میرے جذبات نہیں، نعرہ لگوانے کے لیے نہیں کہہ رہا، نبی نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کے پہلے پنے پہ لکھا ہے کہ یہ بے عیب ہے۔ اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا، نبی کبھی نہ فرماتے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کس میں راج پہ ہے، لیکن ہم صرف حق رکھتے ہیں تو سپیکر پہ کلیجہ پھاڑ کے لوگوں کو بتاؤں گا، جسے ہم نے خلیفۃ اللہ مانا ہے وہ قرآن جتنا بے عیب ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ علی کا نام لینے سے ہمارا رزق چلتا ہے، اس کا نام لے کر میں آہستہ نام لے کر نہ میں رزق حرام کروں گا، نہ میں رزق حرام کر کے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، میں حلال کر کے کھانے والا اور کھلانے والا ہوں، اس لیے کہ میرے پیر علی کا نام حلال کی سند ہے۔ نبی نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جچتا بھی علی کو قرآن ہے، قرآن کو جچتا بھی علی ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب کسی کا کلیجہ کل کا پھٹتا آج پھٹے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ اسے شک نہیں ہے۔ جیو جسے شک نہیں اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، سب سے پہلے ماں کو باکردار ہونا چاہیے۔ حیدری جسے ہم نے مانا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ قرآن کا پڑھنا تلاوت، علی کا ذکر عبادت، قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، علی علی کرنے سے بھی۔ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ اجازت دو ایک دلیل قرآن سے اور دے دوں، پھر جو علی کے نام کے سارے جاگے ہو تو دلیل لے لو قرآن سے۔ ابھی نعرہ لگا ہے علی حق، کچھ بندے شرما کے نہیں لگاتے، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ ملنگوں والا، ملنگوں والا نہیں، حدیث نبوی ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ علی حق کے ساتھ، حق
علی کے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. درود کی تلاوت میں بھائی کو ممبر تک لے. ٹھیک ہو جی. علی میں یہاں چھیڑنا نہیں سی تو یا میں نے چھیڑنا نہیں سی. میں شریفانہ انداز میں ساری مجلس پڑھ کے جا رہا تھا. اب ملنگ جاگ گئے ہیں اور جب تک میں نہیں آیا آپ جاگے نہیں ہیں, کیونکہ علی والے جو ہے نا اس کان کو اور کچھ سننے کی عادت نہیں. لیکن میں آپ کو جہاں خام آپ کی جبین نیاز کرواؤں گا, فراز کو دعا دیں گے آپ, کیونکہ دلیل کے ساتھ ہے نا, ایویں خام کھا کے ادھر ادھر کی مار کے نہیں, دلیل کے ساتھ. قرآن کی آیت ہے. اچھا نبی کی کیا حدیث ہے؟ علی کس کے ساتھ؟ قبلہ جی میرا تو ہاتھ بیڑا جی. اور حق کس کے ساتھ؟ تو جا پہلے پتا کر حق کیا ہے. کوئی بیٹھا ہے جس سے بات سمجھ میں آ رہی؟ سورہ انعام پڑھو جا کے, سورہ عنکبوت پڑھو جا کے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ذالک بین اللہ هو الحق, بے شک میں اللہ حق ہوں. اللہ کہتا ہے میں اللہ حق ہوں. نبی فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ. یا علی اب یہ چھڑے ہیں تو پھر میری مدد بادشاہ علی نے کرنی. ذالک بین اللہ هو الحق. اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شک میں اللہ حق ہوں. نبی کا حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ علی حق کے ساتھ, حق علی کا. اللہ کہتا ہے حق میں ہوں. ترجمہ کر, علی اللہ کے ساتھ. اللہ علی کے ساتھ, علی اللہ کے ساتھ, اللہ ساتھ. سمجھاؤں حق علی ہے, حق اللہ ہے. نبی کہتے ہیں یہ حق کے ساتھ. میرے بھائی آئے ذاکر اہل بیت, اس میں گرامی قبلہ میں بھول گیا, اسد عباس میں بھول گیا نا, میں نے ثاقب دینے چاہ رہے اڑ گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اور میرے بھائی اسد عباس ذاکر اہل بیت, ہم دونوں نے ہاتھ پکڑا, یہ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ. وہ بارگاہ کے دروازے پہ آئے, بانی مجلس نے کہہ دیا اسد عباس اندر جائیں گے, فراز حیدر کاظمی نہیں جا سکتا. چونکہ یہ میرے ساتھ تھے, میں ان کے ساتھ تھا. یعنی فراز حیدر اسد عباس کے ساتھ, اسد عباس فراز حیدر کے ساتھ, دونوں ساتھ. وہ وہاں آئے, بانی نے ہاتھ روکا, انہوں نے کہا جی اسد عباس جائیں گے, فراز حیدر نہیں جائے گا. اب غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ اسد عباس کہیں گے جی یہ فراز حیدر کاظمی میرے ساتھ ہے اور اسد عباس فراز حیدر کے ساتھ ہے. یاد رکھیے بانی مجلس, اگر فراز حیدر اندر نہیں جائے گا تو پھر میں بھی واپس چلا جاؤں گا. اب حدیث نبی کی کیا ہے؟ علی اللہ کے ساتھ ہے, اللہ علی کے ساتھ ہے. بے شک نماز سے نکال علی کو, اللہ بھی چلا جائے گا. کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. علی حق کا نعرہ سینہ ٹھوک کے لگایا کرو. لوگ باہو کو حق کہتے ہوئے نہیں شرماتے, آپ علی کو حق مانتے ہوئے شرما رہے. حق باہو کو تو جانتے ہو نا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں سانا والے ہو, فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں. دو مصریں لکھ کے خوش ہو رہے تھے, مرشد نے کہا ہے تو مرشد نے جو اگلے دو مصریں وہ کہے نا, ہم کہے تو پرچے کٹوانے پہ آ جاتا ہے. مرشد تیرا کہتا ہے, حق باو کہتا ہے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں, فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں. حق باو کہتا ہے جنت ویسن ایش کرے سن الا المودت والے ہوں, بن حب حیدر نہ جنت ملسی, کیا سورے کیا سالے ہو. جس کی رگوں میں علی بولے حیدری. روٹی علی دیتا ہے, علی ہر جگہ ہے. بسم اللہ. عدل
अमल करे ते थर थर कंबण। बिस्मिल्लाह सही। मेरे पाक अल्लाह ने जनाब रिसालत नवाब को हुम्मे गदीर के मैदान में ये अल्फाज क्यों कहे कि ऐ मेरा हबीब, अगर तूने गदीर के मैदान में ये दुनिया को न बताया मन कुम का मौला वादा अली मौला, तो तूने रिसालत को कोई काम नहीं किया। ठीक है, उसी पाक साहब ने तीन वली पैदा किया, अल्लाह वली, अली वली, मोहम्मद। जिस अली ने अली को बनाया अली, वाह। जिस अली ने अली को बनाया अली, वो अली जानता है मकाम अली। असरे बीसाक पर दिल की जागीर पर चल रहा है मुसलसल निज़ाम अली। दुनिया वालों ये देखो जरा किस तरह मौत से खेलता है गुलाम अली। हम जुबान दे रहे हैं, इस जुबान की कसम हर जुबान पे रहेगा गुलाम अली। 15 सवा लाख नारा है। नहीं मौला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उन्होंने नारा लगाया 5 नारे 5 तड़ी। बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। उनका नारा हैदरी नहीं पछता, ये 5 नारे भी आ गए। ये 1.25 लाख नारा क्या है? मैं 1.25 लाख कह के बताते हैं, बात हुजरे की नहीं खुले मैदान की है। अली मैदान का मौला है। वैज़ा सवैतहू व नफ़ख्तहू फ़ीही मिन रूही। अल्लाह कहता सजाऊंगा, सवारूंगा। सजा लिया, सवार लिया तो करा सजदा, करा। सवार लिया है, सजा लिया है, बना लिया है बशर, तो सजदा करवा। कहा नहीं, कुरान में कानून रखने लगाऊं, बुत को सजदा नहीं, ढांचे को सजदा नहीं। किसे? आदम को फौरन नहीं, लाखों बरस तक पुतला आदम पड़ा रहा। अगर बुत को सजदा होता, हिंदू किबला सच्चे होते कि एक बुत को आपके फरिश्ते कर रहे थे, 4 को हमने किया, तो तकलीफ क्या है? अल्लाह ने कहा नहीं, कानून क्या है? फीही मिन रूही। जब इसमें रूह आए, इसका मतलब है कि कुरान का कानून है कि सजदा बुत को नहीं, रूह को है। छोड़ो वाला मेरे साथ जागना। मैं देखे, मैं बिल्कुल एक लम्हे के लिए बुखल नहीं किया, बेदलीली बात नहीं है मिंबर पर। सजदा किसे है? असद भाई रूह को। सजदा बुत को नहीं, रूह को है। और अगर ये रोज साबित ना होता हो कानून खुदा, फराज मुजरे में नमाज पढ़ते हो माशाल्लाह, मैं पेशानियों पे सजदों की इजाज़त देख रहा हूँ। अल्लाह और बरकत अता फरमाए, रहमत नाजिल हो। पढ़ते हैं ना, सजदा करते। एक नमाज है वाजिब जिसमें सजदा कोई नहीं। चलो सारे नमाज जनाजा जानते हो, नमाज जनाजा में सजदा क्यों नहीं? क्योंकि आगे रूह नहीं। शाबाश शाबाश जो इस बंदे इस जुमले पे बोला है, जो ये कानून समझा है। अल्लाह ने कानून बनाया कि सामने बुत पड़ा हो तो वाजिब में खड़े रहना, सफे बनाकर पीछे इमाम के, लेकिन सजदा नहीं करने दूंगा। इसलिए कि सजदा रूह को होता है, बुत को नहीं। आदम को सजदा नहीं है, उसकी रूह में है। आप चुप कर गए, लो फराज का तोहफा लो। इस मुकाम पर किबला मुझे 2 ढांचे नजर आए, 2 जिन्हें सजदा नहीं। अर्श पे आदम का पुतला, फर्श पे काबा। इब्राहिम जी मेरा मालिक मेरा घर बना। 2 नबियों ने बनाया, दीवारें बनाई, दरवाजा बनाया, छत बनाया, बना के चले गए। पड़ा रहा काबा हजारों बरस, ना इधर सजदा। कोई जागे मेरे साथ अली वाला, इससे बड़ी दलील क्या होगी? ना इधर सजदा ना उधर सजदा, ना इधर सजदा ना उधर सजदा, ना आदम के ढांचे को सजदा ना काबे के ढांचे को सजदा। क्योड़े वालों, आदम को सजदा तब हुआ जब पुतला आदम में रूह आदम आ गई। काबे को सजदा तब हुआ जब 13 रजब को इसमें अली आ गए।
بیٹھے میری دلیل کے ساتھ؟ اس سے پہلے کوئی سجدہ ثابت کرے، کعبے کو کوئی سجدہ علی کے آنے سے پہلے۔ اور اللہ نے نبی سے کہا تھا تیرا سر اٹھا کے بار بار دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں، میں ان قریب قبلہ اسے بناؤں گا جس سے تو راضی ہو۔ اس کا مطلب پتہ چلا نبی راضی اس قبلہ سے ہوتا ہے جس میں علی ہو۔ تو جب محمد بغیر علی والے قبلے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ نماز سے ہو جائے گا؟ کوئی ہے یار جو میری دلیل لے رہا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ دیکھیں علی ہے روح کعبہ، میرے آپ کے بادشاہ کا لقب ہے روح کعبہ۔ روح میں نے زندگی، روح ہے تو زندگی ہے نا، روح نہیں تو وہ بہت ہے ہلاکت۔ علی ہے زندگی، علی ہے تو زندگی ہے، علی نہیں تو ہلاکت ہے۔ میں نے نہیں، ایک بڑی شخصیت نے کہا تھا علی نہ ہوتے۔ ساری باتیں کہنے کی نہیں، آدھی سمجھنے کی ہوتی ہیں بھائی، نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ علی ہے روح، روح ہے زندگی۔ اس کا مطلب ہے جہاں علی وہاں زندگی، جس جگہ علی وہ جگہ زندہ، جس مکان میں علی مکان زندہ، جس آذان میں علی، جس ایمان میں علی، جس روزے میں علی، جس نماز میں علی۔ بندوں کو تکلیف ہوتی، علی ہے روح کعبہ، یا تو جنازے پہ جھگڑا کر کہ میں نے کرنا ہے سجدہ اس سے۔ میں منکر علی کی گردن میں وہ توق ڈالنے لگا ہوں، تڑپ سکتا ہے، مر نہیں سکتا۔ مارنے میں مزہ نہیں، تڑپانے میں ہے۔ نا 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 نا، ایسا نہیں، ایسا نعرہ اسے پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا سیون والا پیر ناراض ہو جاتا ہے ٹوٹا پوٹا علی علی کرنے سے۔ اس طرح کا نعرہ آئندہ نہیں لگانا۔ شعبان میں جاؤ گے تو جا کے اس سے پوچھ لینا، تمہارا کلندر مولا کوئی کاغذ، کوئی کتاب، کوئی جگہ، کوئی دیوار ایسی برداشت نہیں کرتا جہاں اس کے مرشد علی کا نام نہ لکھا ہو۔ ایسا نعرہ وہ پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرا کلندر مولا کلندر نامے میں کہتا ہے ہراؤ کتاب خالص ذکر علی بود، لعنت پر کتاب صاحب کتاب کون؟ تیرا کلندر مولا کہتا ہے جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ اب بولو سارے علی لال کلندر علی۔ نعرہ ایسے ایسے بن کا ٹوٹا ہوا نعرہ نہیں، علی روح ہے، بات ختم۔ یا جھگڑا ڈال جنازے پہ ڈاکے میں نے سجدہ کرنا ہے، تیری جرت ہی نہیں کہ تو بت کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا قانون ہے۔ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آگے بت پڑا ہوا ہے، کیسے کریں؟ ڈھانچے کو نہیں ہوتا، اللہ نے قانون بنایا۔ کسے ہوتا ہے؟ روح کو۔ تو یہ ڈھانچہ کیوں ہے؟ کہا اس میں سے روح نکل گئی، بات میں نے ختم کر دی ہوئی، اس میں سے روح نکل گئی، روح نکل گئی، اس لیے ڈھانچہ ہے نا۔ تو اب سجدہ نہیں کر، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ پتہ چلا سجدہ تب تک ہے جب تک روح ہے، روح نکل گئی تو واپس ڈھانچہ ہے، پھر اسے سجدہ نہیں کر سکتے۔ روح ہے علی، روح ہے سجدہ ہے روح کو، اور خالی ڈھانچے کو نہیں۔ ڈھانچہ تب تک ہے زندہ جب تک روح ہے، اگر روح نکل جائے تو پھر ڈھانچہ ہے۔ نماز میں سے بعد میں نکالنا، کعبے کو سجدہ کر رہے ہو تو ماننا پڑے گا آج بھی اندر علی موجود ہے۔ رکھیا میرا حق تو سن۔ علی روح کعبہ، تو نماز سے نکال، اللہ نے گھر زندہ رکھوایا ہوا علی کی وجہ۔ یا تو سجدہ کرنا چھوڑ، ڈھانچے کو ہوتا ہی نہیں۔
علی نہ ہو تیرے سجدے در بدر ہو جائیں. سفر میں علی کی بیٹیاں. بڑی قیمت چکائی ہے شبیر نے ولایت کے لیے. 9,72,000 میں فرق کیا تھا؟ اذان ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، قرآن حافظ کے ادھر تھے ادھر تو خود ناتی کے قرآن تھے. تو دونوں میں 9 لاکھ میں اور 72 میں فرق کیا تھا؟ وہاں 9 لاکھ تھے، یہاں صرف 72. کیوں 72 تھے؟ شبیر کے ساتھ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کی حجت حکم دیتی سارا مدینہ چل کے جاتا، لیکن صرف 72 کیوں تھے؟ کبھی فکر کی اس بات پہ سوچا کہ یہ صرف 72 کیوں ہیں؟ یہ جو بندے کہتے ہیں نا جی ہمارے عقیدوں پہ وار ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت علی کی ولایت کے عقیدے پہ صرف اتنے ہی بچے تھے، باقی سب ہجوم تھا. یہ جو 313 ہیں یہ اس عقیدے پہ بچ جائیں گے. چھاننی لگی ہوئی آج کی نہیں، کربلا میں شبیر نے لگا کے دکھائی. مدینہ سے کربلا گیا ہے، چاہتا جہاں چاہتا بچاتا خدا کا دین، کوئی روک سکتا تھا؟ میدان لگایا ہے اسی طرح جیسے غدیر میں لگا تھا. میدان کا مولا تھا، میدان میں بچا کے آیا. اور قیمت کیا ہے؟ علی اکبر کا جگر. عباس کے بازو، تول علی کی ولایت جو شبیر قیمت دے رہا ہے. قاسم کے ٹکڑے، علی اصغر کا گلا، یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ. سب سے وزنی چیز ہے عالیہ کا برقع. کیا کرے گا اس دن جب محشر والے دن علی کی بیٹی نے پوچھا تو میرے باپ علی کی ولایت نہیں بھولا، میرے سر سے اترنے والی چادر بھول گیا. بیٹیاں علی کی بازاروں میں. فتویٰ دے دینا آسان ہے. کبھی وقت ملا گزر ہوا یہاں سے، پھر علی علی ہوگا. فقیروں کے پھیرے ہوتے ہیں، ڈیرے نہیں ہوتے. زخمی ہے علی کی بیٹی. عام مستور نہیں ہے، عام مستور نہیں. اب ادب اجازت نہیں دیتا اس کا مصائب میں بیٹھ کے پڑھوں. جو گھنٹوں درباروں میں کھڑی رہی، منظور نظر ذاکر ہے میرے بعد بھائی اسد عباس، گواہی دیجئے. عام مستور نہیں، اللہ کی حجت جس کے مشورے کے بغیر نہ چلتی. ایک شعر میں، یہ تو تیرا میرا 12واں آقا آئے گا تو بتائے گا کس عظمت کی مالک. ایک شعر لکھا تھا بابا نثار حیدری لاہور کے، بڑا مشہور. پہلا مصرع ہے شعر کا وہ ماتم کے لیے، اگلا مصرع قیامت کے لیے. وہ فرماتے تھے ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا. اگلا مصرع نہیں، قیامت ہے قبلہ. بابا نثار حیدری بی بی کی عظمت لکھتے ہوئے کہتے ہیں وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان ریا. ہائے کر کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے، اللہ اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب. بھائی اسد عباس ہم علی کے سیاہ.
ہماری وہ سانس بھی حرام جس میں علی نہیں. لیکن قبلہ ہمارا بھی تو دیکھیں نا قسمت عجیب نہیں ہے شیعوں کی. شیعہ ہم علی کے مر جاتے اس کے نام پر، لیکن اپنی بیٹیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ دعا بھی نہیں دے سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا. ایک کمینہ ہے، بس میں نے مختصر کیا، بھائی کو وقت ہو گیا میرا وقت، جس کا نام لے کے واجب نماز کے قنوت پہ تیرا میرا چوتھا امام لعنت کرتا تھا. اللہ حارث بن نوفل پہ لعنت فرما. بندے نے پوچھا مولا اس کا جرم کیا تھا جو اس پہ واجب نماز کے قنوت پہ لعنتیں کرتے ہو؟ فرمایا یہ وہ کمینہ ہے جس نے کربلا سے شام تک میری پھپھی کو نیزے کی انیاں مار مار کے جگایا ہے. ہاں اتنی بلند کرنا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی جو شام سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے. ان دنوں میں رونا زیادہ ہے اس لیے کہ وہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے شام کے بازاروں میں دیکھتی ہے کوئی کہے تیرے حسین کے ارمان ہیں. ادرکم الحسین. مولا کیسے؟ حارث بن نوفل وہ ملعون ہے جس نے کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا، اس نے کوئی جنگ نہیں کی، میدان میں اترا ہی نہیں. اس کی ڈیوٹی صرف خیام پہ، سپاہیوں کے خیام پہ 9 لاکھ کو لشکر کو لنگر کرانے کی، پانی پلانے کی. بس 11 محرم کو سر نیزوں پہ آ گئے. شمر کو کہتے ہیں اب کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں شام. کہتے ہیں شام کیوں جانا ہے؟ کہاں یہ سر لے جائیں گے بادشاہ کے ہاں پیش ہونا ہے. کہا واہ کیا ہوگا؟ کہا انعام ملیں گے. کہا سب کو؟ کہا نہیں، جس نے ظلم کیا ہے. کہا کتنا انعام؟ کہا جتنا کسی نے بڑا ظلم کیا ہوگا اتنا بڑا انعام ملے گا. کہتا میں تو میدان میں اترا ہی نہیں. اس نے کہا تجھے نہیں ملے گا. اس نے کہا پھر میں 10 دن جہنم کیوں کماتا رہوں یہاں اگر مجھے انعام نہیں ملنا؟ انعام میرا حق بنتا ہے. ابن سعد کے پاس آ کے شمر کہتا ہے اس نے میدان کا کوئی کام نہیں کیا، خیام کا کام کرتا رہا ہے لشکر کے. کہتا ہے میں نے بھی انعام لینا ہے، لیکن کیا بتائیں گے اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ تو ظلم کرنے پہ انعام دے گا. ابن سعد کہتا ہے ایک کام ہے، اگر تو کرے تو سب سے زیادہ انعام ملے گا. کہتے کام بتا. کہتا وہ جو 72 کی ماتمدار ہے نا، وہ جو قافلے کی سالار جو عباس بن کے چلیے، تیرا کام ہے کہ علی کی بیٹی سارے سفر میں سوئے نا. اب میں سید ہوں اور میں نے ہاتھ باندھے میں جملے مصائب کے نہ ہو میں کبھی نہ پڑھوں. اس ظالم نے علی کی بیٹی کو جگانے کے لیے نیزہ اٹھایا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی 3 سال کی سکینہ پھپھی کے دامن سے آ لگی. پھپھی اماں، ظالم کہتے ہیں علی کی بیٹی کو سارا رستہ جگا کے رکھا. فرات کی طرف دیکھ کے کہتی ہے آپ جتنا چاہیے ظلم کرے، میرا غازی جو نہیں رہا. کربلا سے شام تک کا سفر شروع ہوا، بس میں نے مختصر کی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا میں پتھروں کا دامن نہیں ہوں، یہ پتھر دل ماتنا، میں یہ توہین ہے تمہارے جذبوں کی، اس لیے کہ پتھر دل حسین کی بارگاہ میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کے دلوں میں ادھر سینے میں دل نہیں ہے، ادھر حسین کی قبر ہے. بس جب مصائب سنتے ہو ادھر زلزلہ آتا ہے تمہارا گریہ بڑھتا ہے. دل دکھ جائے تو مجھے معاف کر دینا. کربلا کا سفر شروع ہوا ہے شام کی طرف. اس ظالم نے نیزہ اٹھایا. 66 دن 66 راتوں کا سفر تھا. 66 دن 66 راتوں کو اس نے علی کی بیٹی کو جگائے رکھا. جب سواری کے پاس سے گزرتا یہ نیزے کی یعنی اس انداز میں مارتا علی کی بیٹی کو. زخم آنا شروع ہو گئے. 66 بس میں نے مختصر کیا، اس سے زیادہ پڑھوں میری بے ادبی ہو جائے گی. 66 دن 66 راتوں کے بعد قافلہ شام کے بارڈر پہ پہنچا ہے. جیسے ہی شام آ گئی نا، آگے سے بازار سے آواز آئی، دربار سے ابھی بازار سجائے جا رہے، ابھی قیدیوں کو باہر روکو. جیسے ہی قافلہ رکا، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہاں پہ علی کی بیٹی ٹیک لگا کے بیٹھی. 66 دن 66 راتوں کی جاگی ہوئی علی کی بیٹی کی کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی ہے. اس ظالم نے دیکھا علی کی بیٹی کی آنکھیں بند ہیں. اب جس کا دل دکھے، میں نے سید ہو کے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میرا جگر ہے پھٹ نہ جائے، اس لیے جملے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. جیسے ہی دیکھا نا کہ علی کی بیٹی کی آنکھیں بند ہے، اس ظالم نے گھوڑے کی زین سے لوہے کا تازیانہ الگ کیا. ادھر آیا جہاں علی کی بیٹی تھی. اللہ جانے کیسے سر پہ لوہے کے تازیانوں کی بارش ہوئی. اتنا تڑپی ہے کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، یا ہاتھوں کا کٹورا بنایا. سارا خون ہاتھوں پہ لے کر
اس گھوڑے کے قریب آئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا. عباس کو قریب آ کے کہتی ہے غازی پہچان یہ وہی زینب ہے جس کے پہرے دیتا ہوا تو مدینے سے کربلا آیا تھا. دیکھ بہن تازیانے کھا رہی. وسیع عالم